اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ آج ہم جس آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 159۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے جو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات و ہدایت کو چھپاتے تھے، اور اس کی بحث پہلے بھی ہو چکی ہے اور دوبارہ یہاں پھر آ رہی ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد اور فرضیت حج کے سلسلے میں انہوں نے بحث و تکرار شروع کر رکھی تھی، ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں۔ کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا روشن تعلیمات، من البینات، روشن تعلیمات، والہدا، اور ہدایت، من بعدی، بعد اس کے، ما بیناہ، درا حال کہ ہم نے انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے، بیناہ، بیان کر دیا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، اپنی کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب ہیں یہودوں نصارہ سے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت زدہ کرتے ہیں انہیں وہ لوگ، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اہل کتاب خود اپنی کتاب کے ذریعے سے یہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت برحق ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں وہ برحق ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس کے باوجود وہ ان احکامات کو چھپاتے تھے جو اللہ نے ان کے لیے ان کی کتاب میں نازل کیے تھے۔ بس ان لوگوں اور ہر دور میں ان جیسے لوگوں کا کردار یہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ حق اور سچائی کو چھپاتے ہیں، خواہ اس حق پوشی کی کوئی معقول وجہ بھی نہ ہو۔ ایسے لوگ مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں جو حق اور صداقت کا علم رکھتے ہیں مگر پھر بھی اظہار حق کے وقت خاموش رہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لعنت زدہ کرتے ہیں اور ان پر ہر طرف سے لعنت کی بارش ہو رہی ہوگی، اور اللہ کے بعد ہر لعنت کرنے والا ان پر لعنت برسا رہا ہوگا۔ لعنت سے مراد میری پیاری بہنوں، نعوذ باللہ، اللہ کی رحمت سے دور چلا جانا، اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود اس کا طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں، اگر یہ لوگ باز آ جائیں اور توبہ کر لیں تو پھر میں معاف کرنے والا ہوں۔ الذین، ان میں سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مستثنیٰ ہو جائیں گے، تابو، جو توبہ کرتے ہیں، واصلحوا، اور پھر طرز عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں، وبینوا، اور جو کچھ چھپایا نا انہوں نے بینوا، وہ اس چھپانے کو اب ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی آیات جو انہوں نے چھپائی ہیں نا اسے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان کو میں معاف کروں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ سچی توبہ کی نشانی کیا ہوگی؟ عمل میں تبدیلی اور اصلاح، صاف صاف بات کرنا، حق کا اعتراف کرنا اور حق کے تقاضے پورے کرنا، اور جو لوگ توبہ کر لیں وہ یقیناً اللہ کی رحمت سے بہراور ہوں گے، ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یقیناً ایسا ہوگا کیونکہ بات کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ سب سے صادق القول ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اپنی بات ہی پر اڑے رہے، انکار کر دیا اللہ کی آیات کا، اللہ کی باتوں کا،
وَمَاتُوا اور وہ اسی حالت میں مر گئے، کفر کی حالت میں، وَهُمْ کفار اولئک وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، یہی لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، نعوذ باللہ، خالدین پھر یہی نہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس جہنم میں، لا یخفف نہیں ان سے ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے یا مہلت دیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کھلے دروازے کو جو اوپر بیان کی گئی ہے آیت توبہ کو خود اپنے اوپر بند کر دیا تھا، انہوں نے فرصت کو غنیمت نہ جانا اور موقع ہاتھ سے چلا گیا اور کتمان حق یعنی سچی گواہی کفر و ضلالت پر اصرار کیا۔ اولئک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو ہیں ان پر اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت، کسی صورت میں بھی وہ اس سے چھٹکارا نہ پا سکیں گے، نہ کسی سینے میں ان کے لیے رحم ہوگا، یعنی انہوں نے توحید کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا اور حق بات کی جگہ غلط بات جو ہے لوگوں تک پہنچائی، تو وہاں وہ معذرتیں پیش کریں گے مگر ان کی معذرتیں ان کو کوئی فائدہ نہ دیں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں نار جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید رسالت پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔